أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرزا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق اللہ العظیم. برادران یوسف اپنے بھائی بنیامین کو لے کر مصر کے اندر چلے جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو بنیامین پہچان لیتے ہیں. حضرت یوسف بتا دیتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں لیکن ابھی اظہار نہ کرنا. بنیامین فرمائش کرتے ہیں کہ بھائی جان میں آپ سے جدا اور علیحدہ نہیں ہونا چاہتا ہوں، کوئی تدبیر ایسی کیجئے جس کی وجہ سے میں آپ ہی کے پاس میں رہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی کہ شاہی پیالہ حضرت بنیامین کے تھیلوں کے اندر رکھوا دیا اور پھر یہ تشہیر ہو گئی کہ پیالہ چوری ہو گیا، جس کے سامان میں سے نکلے گا اس کو روک لیا جائے گا. تلاشی لی گئی تو بنیامین کے تھیلوں میں سے شاہی پیالہ نکل آیا. قانون کے مطابق بنیامین کو روک لیا. بھائیوں نے بڑی کوششیں کی جو باپ سے وعدہ کر کے گئے تھے لیکن سب ناکام ہو گئی. تو بڑے بھائی نے یہ کہا کہ میں تو مصر چھوڑ کر جاؤں گا نہیں جب تک کہ ابو جان مجھے خود نہ بلانے کے لیے حکم بھیج دیں یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم میرے لیے آ جائے. اور بھائیوں سے کہا کہ تم جاؤ اور سچی سچی بات اپنے باپ کو بتلا دو کہ ہم کیا کریں. آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کر لی اور چوری کی سزا قانون یعقوب کے اندر یہی ہے کہ ان کو قیدی بنا لیا جائے، غلام بنا لیا جائے. ہم مجبور تھے. اور اگر یقین نہیں آتا ہے تو آپ مصر والوں سے معلوم کر لیجئے یا جس قافلے کے اندر ہم گئے تھے واپس اسی قافلے کے اندر آئے ہیں، آپ ان سے معلوم کر لیجئے. یہ
تمام باتیں کہلا کر کے بڑے بھائی نے اپنے 10 اور بھائیوں کو بھیج دیا واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت کے اندر۔ ان 9 کے 9 بھائیوں نے جا کر کے یہی کہا، یا ابانا ان ابنک سرق، ابو جان کیا کریں، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی۔ ما شہدنا الا بما علمنا، جو چیز ہمیں معلوم نہیں تھی ہم اس کی طرف دھیان کیسے دے سکتے تھے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، جو ہمیں معلوم تھا وہ ہم نے بتا دیا، ہم غیب کی باتوں سے تو واقف نہیں تھے۔ اور قسمیں کھا کر کے کہا کہ ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے بنیامین کے معاملے کے اندر، آپ تحقیق کر لیجئے، تفتیش کر لیجئے، چاہے مصر والوں سے چاہے قافلے والوں سے۔ لیکن چونکہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب کا یہ بھرم کھو چکے تھے، ایک مرتبہ اپنے باپ کو دھوکہ دے چکے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کے اندر، تو ان کی بات سن کر کے ایک دم سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، کچھ نہیں، یہ بھی تمہارے جی نے ایک بات گھڑ لی ہے جو آپ آ کر کے بتا رہے ہو۔ پہلے بھی تم نے یوسف کے بارے میں یوں کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، اب بھی تم نے اپنے من سے ایک بات گھڑ لی ہے کہ بنیامین نے چوری کر لی ہے۔ یہ کہہ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، فصبر جمیل، جیسے میں اس کے بڑے بھائی کے موقع پر کہہ چکا ہوں کہ صبر ہی بہتر چیز ہے، اب بھی میں صبر ہی کو اختیار کرتا ہوں۔ یہاں سے اب آگے کا واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بتلایا اور آپ نے ایک دم انکار کر دیا، ایسا نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے آپ کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، میں کیسے مان لوں، کیسے یقین کر لوں؟ ایک مرتبہ تم جھوٹ بول چکے ہو، ایک مرتبہ دھوکہ دے چکے ہو، ایک مرتبہ تم نے فریب سے کام لیا ہے، اب دوسری مرتبہ کیسے یقین کروں میں؟ اس باپ کے دل سے پوچھو جس کا ایک لخت جگر غم کے اندر دور ہو گیا ہے۔ فراق یوسف کے اندر کیسی حالت حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہو رہی ہے، دوسرے کو سن کر کے ایک دم سے یقین نہیں آیا، منع کر دیا، ایسا نہیں ہے، لیکن زیادہ نہیں کہہ سکے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق کے اندر 40 سال یا 80 سال تک آپ جو ہے غم کے اندر ڈوبے ہوئے، اتنا لمبا عرصہ گزر جاتا ہے۔ وہ غم آج جیسے بنیامین کی اطلاع ملی کہ وہ بھی چوری کے جرم کے اندر پکڑا گیا تو وہ غم بھی ہرا ہو گیا، ابھی وہ مندمل بھی نہیں ہوا تھا۔ 40 سال سے یا 80 سال سے حضرت یعقوب علیہ السلام اندر ہی اندر اس غم کو برداشت کر رہے تھے، ضبط کر رہے تھے۔ آج جب بنیامین کے بارے میں سنا وہ تازہ ہو گیا اور یہ کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہوا ہے، فصبر جمیل۔ لیکن زیادہ یوں نہیں کہا کہ پہلے بھی کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوا تھا، اب بھی ان سے شکوہ کرنے سے کیا فائدہ؟ ایک دفعہ ایک آدمی کی فطرت معلوم ہو گئی، اس کا نیچر معلوم ہو گیا، تو اب اس کو بار بار اس کے سامنے ذکر کرنے سے کیا فائدہ؟ کہا فصبر جمیل، بس اب صبر ہی بہتر ہے۔ اور یہ کہہ کر کے کہا عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، شاید کہ اللہ تعالی ان تمام کو میرے پاس لے آئے۔ یہ جملہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے جدا ہونے کے وقت میں نہیں کہا تھا، کیونکہ تمام کے تمام معاملات من جانب اللہ ہو رہے ہیں۔
اللہ رب العزت کی جو مشیت ہے اسی کے مطابق سارے واقعے رونما ہو رہے ہیں، ورنہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، حضرت یوسف کو علیحدہ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، تو حضرت یعقوب کہتے ہیں مجھے اس جنگل میں لے کر کے چلو، جس جگہ بھیڑیے نے کھایا ہے مجھے لے کر کے چلو۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ذہن سے نکال رکھی تھی، چونکہ واقعہ لمبا ہونے والا تھا، ایسے حالات اللہ تعالیٰ بناتے چلے گئے کہ اس طرف دھیان نہیں گیا اور طویل پہ طویل مدت ہوتی چلی گئی۔ لیکن جب اب بنیامین بھی جدا ہو گئے تو اب اللہ رب العزت کو تمام بیٹوں سے ملان کرانا ہے، تمام کو ایک جگہ لانا ہے، تو اب ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوں کہا عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، یوسف بھی، بنیامین بھی، اور جو بڑا بیٹا مصر کے اندر رہ گیا ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان تینوں سے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور ملائے گا، اس لیے کہ وہ باخبر بھی ہے اور حکمت فرمانے والا بھی ہے۔ بس اتنا جملہ کہا اور بیٹوں سے رخ موڑ کر کے واپس پلٹے، اور جیسے ہی پلٹے تو یوں کہا یا اسفا علی یوسف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب بیٹوں نے یہ دیکھا کہ پلٹنے کے بعد میں یہ الفاظ نکل رہے ہیں تو بچوں کے بھی ندامت سے گردنیں جھک گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے 40 سال کا عرصہ یا 80 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، آج وہ غم جس کو چھپائے ہوئے تھے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے، آج وہ یاد ہو کر کے ایسا غم پھوٹا ہے کہ ان کی زبان سے نکلا ہے ہائے یوسف۔ جس باپ کا بیٹا جدا ہو گیا ہو اس باپ کے دل سے پوچھئے، بچہ نافرمان کیوں نہ ہو، نالائق کیوں نہ ہو، کم عقل بے وقوف کیوں نہ ہو، پاگل دیوانہ کیوں نہ ہو، اگر باپ سے جدا ہو جاتا ہے تو باپ کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، اس سے قرار نہیں آتا ہے چونکہ اس کے دل کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اور وہ بیٹا جو آگے چل کے پیغمبر ہونے والا ہے، وہ بیٹا کہ جس کو اللہ نے حسن ظاہری سے نوازا ہے، وہ بیٹا کہ جو سیرت کے اندر کمال رکھتا ہے، وہ بیٹا کہ جس کو اللہ رب العزت نے بچپنے کے اندر ہی ایک خواب کے ذریعے سے بتلا دیا کہ تم پیغمبر ہونے والے ہو، ایسا بیٹا کہ جس کی موہنی صورت لمحے کے لیے کوئی علیحدہ کرنا برداشت نہیں کر سکتا ہے، 40 سال تک اس کے فراق کے اندر زخم کو اندر ہی اندر ناسور بنا کر کے اس حال کو پہنچ گئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی جاتی رہی، اور صرف بینائی نہیں گئی بلکہ روتے روتے آپ کی آنکھ کی کالی سیاہی پن جو تھا وہ بھی سارا ختم ہو گیا اور سفید ہو گئی، بے رونق اور بے حیثیت آپ کی آنکھیں ہو گئی ہیں، آپ کی آنکھوں کے اندر سیاہی تک کا نام و نشان تک نہیں رہا ہے، اتنی کثرت سے روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے آنسو تک سوکھ گئے تھے، لیکن غم ایک پل کے لیے بھی دور نہیں ہوا تھا، لیکن لوگوں سے ذکر کرنا بند کر دیا تھا کہ جن بھائیوں نے ایسے ظلم و ستم ڈھائے ہیں ان کے سامنے اپنے غم کا اظہار کیوں کیا جائے، اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے، اندر ہی اندر رو رہے تھے، اندر ہی اندر تڑپ رہے تھے، لیکن جب بنیامین آج جدا ہوا ہے تو وہ غم جو اندر چھپائے ہوئے تھے باہر ظاہر ہو گیا اور زبان سے نکلا یا اسفا یوسف، ہائے یوسف۔ بنیامین یاد نہیں آئے ہیں؟ اگر آج غم بھی زبان سے ظاہر ہو رہا ہے تو یوسف کا یاد آ رہا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی حضرت یعقوب کے دل کے اندر یوسف کی وہی محبت موجزن ہے جو پہلے دن کے اندر تھی۔
بیٹوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو باپ کی حالت کے اوپر بے انتہا ترس آیا، بڑے نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، لیکن اب کیا کر سکتے تھے؟ پتہ ہی نہیں تھا کہ یوسف کہاں ہے، کس حال کے اندر ہے۔ لیکن باپ کی جب یہ حالت دیکھی تو اپنے باپ سے یوں کہا، ابو جان کب تک تم یوسف کی یاد کو اپنے دل سے لگا کر کے رکھو گے؟ ایسا لگتا ہے کہ اس کی یاد کو کر کر کے اس کی یاد کے اندر یا تو آپ بھول جاؤ گے یا اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے، مار دو گے۔ آپ کا حال کیا ہے؟ 40 سال ہو گئے ہیں، آج بھی یوسف کی یاد آپ کے دل سے نہیں نکل رہی ہے۔ 80 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، یوسف کا غم آپ سے جدا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ خطرہ، اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہے، اگر ایسا ہی رہا کہ آپ نے یوسف کی محبت کو دل سے نہیں نکالا، اس کی یاد کو اپنے سے جدا نہیں کیا، تو آپ یقینی طور پر ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کیجیے۔ اب ان بیٹوں کو بھی ترس آ رہا ہے، اس وقت کے اندر تو نہیں تھا، لیکن آج ترس کا یہ عالم ہے جب حضرت یوسف کی زبان، حضرت یعقوب کی زبان سے نکلا ہے، ہائے افسوس یوسف، ہائے یوسف، کہ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا باپ جو کسی سے کچھ کہتا نہیں ہے، اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَهُوَ كَظِيمٌ، یعقوب علیہ السلام اپنے آپ کو گھوٹ رہے تھے۔ جو آدمی اپنے غم کو، اپنے غصے کو پیتا ہے، گھونٹتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے، فصبر جمیل کہا، پھر کہا وہوا کظیم۔ کظیم وہ شخص کہلاتا ہے جو غصے کو پی لیتا ہے، غم کو پی لیتا ہے، کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے شہادت کا درجہ دیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے غموں کو اندر گھونٹ گھونٹ کر کے پیا تھا۔ اور جو آدمی بھی اپنے غم کو یا اپنے غصے کو ضبط کر لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ دے دیتے ہیں۔ اسی واسطے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی اپنے اندر غصے کو پینے کی صفت پیدا کر لیتا ہے، جو آدمی غموں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت کر لیتا ہے، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس شخص کو تمام لوگوں کے سامنے لائیں گے اور یوں کہیں گے کہ جنت کے جس راستے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اللہ کو یہ ادا بے انتہا پسند ہے، صبر کرنے والا اور اپنے غم و غصے کو جذب کرنے والا۔ لیکن صبر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من بث لم یصبر، جو آدمی اپنی بات سب کے سامنے بیان کرتا رہتا ہے اور پھر بعد میں کہتا ہے میں تو صبر کر رہا ہوں، تو وہ صبر کرنے والا نہیں ہے۔ پہلے تو اظہار کر رہا ہے، پھر بعد میں کہتا ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ صابر نہیں ہے۔ صابر وہی ہوتا ہے کہ جو پہلی تکلیف کے اوپر ضبط کر لیتا ہے، پھر کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتا ہے، اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ صابرین کا کتنا بڑا درجہ ہے، قرآن مقدس کے اندر اللہ نے ایک جگہ فرمایا انما یوفی الصابرون بغیر حساب۔ جب میدان محشر کے اندر تمام لوگوں کو اللہ تعالی ان کے کیے کا اجر دیں گے، بدلہ دیں گے، تو جب وہ لوگ آئیں گے جن کے اوپر ظلم اٹھائے گئے، جو وہ جن کے ستایا گیا ہے، جن کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، جنہیں تکلیف پہنچی اور ان تمام کے اوپر انہوں نے صبر کیا، تو اب اللہ رب العزت ان سے یوں کہیں گے بغیر حساب و کتاب کے تمہیں اجر دیا جاتا ہے۔ نماز پڑھی ہوگی تو نماز کا بدلہ نماز کے مطابق ملے گا،
روزہ رکھا ہے اس کے مطابق بدلہ ملے گا، حج کیا ہے تو اس کے مطابق آپ کو بدلہ ملے گا۔ لیکن جب صابرین کی جماعت اللہ کے سامنے آئے گی تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو روک دیں گے اور یوں کہیں گے ان کا بدلہ تم نہیں دو گے، بلکہ بغیر حساب و کتاب کے ان کو انعام سے نوازا جائے گا، جنت کی طرف داخل کیا جائے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت کے اندر یہ صابرین یوں تمنا کریں گے کاش کہ کوئی دعا ہماری دنیا کے اندر قبول نہ ہوتی، جتنی تکلیفیں ہمیں دی گئی ہیں اس کا بدلہ دنیا کے اندر ایک کا بھی نہ ملتا، سب کا یہاں مل جاتا۔ اتنا بڑا درجہ ہے صبر کا۔ لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کو بتاتے بھی پھرو اپنی تکلیف اور پھر بعد میں کہتے رہو ان اللہ مع الصابرین، ہم تو صبر کر رہے ہیں، یہ صبر نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا، جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، قرآن کریم کے اندر فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو اپنے غصے کو جذب کر لیتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے محبت فرماتے ہیں، ان سے پیار فرماتے ہیں۔ اسی واسطے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انسان جو پیتا ہے ان تمام پینے والی چیزوں کے اندر اللہ کو 2 گھونٹ سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ پسند آتے ہیں 2 گھونٹ، ایک وہ جو غصے کو پی لیتا ہے اور ایک وہ جو تکلیف کو اور غم کو اپنے دل کے اندر پی لیتا ہے۔ یہ دونوں گھونٹ اللہ کو بے انتہا پسند آتے ہیں، اور دونوں باتیں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اندر تھی۔ لیکن آج جب زبان سے نکلا تو بیٹے کہنے لگے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے یا اپنے آپ کو جو ہے گھل گھل کر کے مار ڈالو گے۔ تو تب حضرت یوسف علیہ السلام کے پدر بزرگوار سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی بات سن کر کے یوں کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تم سے کیا شکایت کروں، میں اپنا غم تمہارے سامنے کیا ظاہر کروں، میں تو اپنا اضطراب، اپنی بے چینی، اپنی تکلیف، اپنا غم، اپنا دکھ، ساری چیزیں اپنے رب کے سامنے رکھ رہا ہوں، تمہارے سامنے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج تک میں نے تم سے نہیں کیا، میری زبان سے نکل گیا تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے اپنے رب سے یقین ہے میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تم تو میری ظاہری حالت کو دیکھ کر کے 40 سال اور 80 سال کے عرصے کو دیکھ کر کے سمجھ رہے ہو کہ میں اپنے آپ کو گھٹن کے اندر مار رہا ہوں، لیکن یاد رکھو جن چیزوں کا مجھے علم ہے اللہ کی جانب سے اس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کچھ نہیں کہا، اور پھر بعد میں ان بیٹوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اذهبوا، جاؤ ایک مرتبہ مصر کے اندر اور چلے جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، پیار بھرے امید کے لہجے کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں جاؤ مصر کے اندر یوسف کو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، تلاش کرو، ضرور مل جائے گا۔ صرف بنیامین کا تو معلوم ہے کہ وہ مصر کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، بادشاہ مصر نے روک رکھا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو پتہ نہیں۔ لیکن آج حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے نکل رہا ہے کہ جاؤ جہاں بنیامین ہے وہیں ڈھونڈو، یقیناً تمہیں یوسف بھی وہیں مل جائے گا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلی دفعہ میں احساس ہو گیا تھا جب ان کے بیٹے پہلی مرتبہ مصر میں گئے تھے اور غلہ لے کر کے آئے تھے، اور شاہ مصر نے انہی کے غلے کے اندر جو یہ پونجی لے کر کے گئے تھے واپس کر دی تھی۔ واپسی کو دیکھ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ عزیز مصر جو ہے وہ یقیناً کریم اور شریف انسان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہی یوسف ہو۔
آج زبان سے نکلا کہ جاؤ تم مصر کے اندر جاؤ، میرا دل کہتا ہے کہ یوسف بھی تمہیں وہیں مل جائے گا۔ اور یہ بھی کہا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کے فیض سے، اللہ کی امید سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہ قوم ہوا کرتی ہے جو نافرمان ہوتی ہے، اللہ کے باغی ہوتے ہیں، اللہ کے منکر ہوتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ نا امید ہوتے ہیں۔ لیکن تم تو اللہ کو ماننے والے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، میرا رب تمہیں مایوس نہ کرے گا۔ آج یہ الفاظ نکل رہے ہیں تو آج اللہ نے یہ دل کے اندر ڈالے ہیں، ورنہ تو یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر بھی حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے کہہ سکتے تھے کہ نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جاؤ جا کر کے تلاش کرو۔ اگر تم کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، ڈھونڈو، کبھی بھیڑیا پکڑ کے لے گیا ہو، کھایا نہ ہو۔ لیکن اس وقت کے اندر اللہ نے حضرت یعقوب سے الفاظ نہیں کہلائے ہیں، اس وقت کے اندر تو سب چیز ذہن سے نکلوا دی تھی، لیکن اب کڑیاں ملتی جا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ذہن کے اندر یہی بات ڈال رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام مشیت ایزدی اور اللہ رب العزت کے حکم اور امر سے ہو رہا ہے، اس لیے یہ سارے واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ تو آج حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ مصر کے اندر جاؤ، یوسف کو تلاش کرو، اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے امید رکھو، مایوس نہ ہو۔ یہاں چند باتیں یاد رکھیے۔ ایک بات تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے بہت محبت کی، جبکہ یہ تو پیغمبر ہیں، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ اولاد بھی اور مال بھی فتنہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ قرآن کریم کہتا ہے، مال بھی فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام اس فتنے کے اندر کیسے مبتلا ہو گئے؟ جبکہ انبیاؤں کے بارے میں تو قرآن کریم یہ کہتا ہے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم جن کو پیغمبر بناتے ہیں، جن کو نبی اور رسول بناتے ہیں، ان کو دنیا کی محبت سے خالی کر دیتے ہیں اور فکر آخرت ان کے سامنے ہوتا ہے۔ تو یہاں یعقوب علیہ السلام نے دنیا کی چیزوں سے کیسے محبت کر لی، اپنے بیٹے سے اتنی محبت کہ جس کی وجہ سے یہ غم کی پریشانیوں کے حالات آئے ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کی شایع نشان نہیں ہے، پھر کیسے ہو گیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی خالصتاً چیزیں ہوا کرتی ہیں ان سے تو انبیاؤں کو اللہ تعالیٰ پاک و صاف رکھتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو دنیا کے اندر آخرت سے تعلق رکھتی ہیں، وہ چیزیں کہ جن کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے، ان سے انبیاؤں کو قریب کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام گرچہ بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ عام بیٹے نہیں ہیں بلکہ جلیل القدر پیغمبر ہونے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بڑی شان کا ہونے والا ہے، اللہ ان کو ذمہ داری سونپنے والے ہیں، اور نبی کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت فرمائی۔ آج بیٹوں سے جو کہا ہے کہ جاؤ مصر کے اندر ڈھونڈ کر کے لاؤ، حضرت یعقوب نے کیوں کہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا خواب یاد تھا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، ابو جان میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر سمجھ کر کے سمجھ گئے کہ یہ میرا بیٹا پیغمبر ہونے والا ہے، اور اس خواب کی تعبیر سے پہلے ہی یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے، تو یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ یوسف کا انتقال نہیں ہوا،
یوسف ابھی دنیا سے رخصت نہیں ہوئے ہیں، جو اللہ نے ان کو خواب دکھایا ہے ابھی اس کی تعبیر باقی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بغیر خواب کی تعبیر پوری ہوئے یوسف دنیا سے رخصت ہو جائے، اس لیے اب کہا کہ جاؤ مصر کے اندر تلاش۔ تیسری بات یاد رکھنی ہے، حضرت یعقوب کا اللہ نے اتنا سخت امتحان کیوں لیا، اتنی سخت آزمائش کے اندر کیوں مبتلا کیا ہے؟ حضرات مفسرین کے اندر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ بہت بلند ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نماز تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھے، وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ نیت باندھی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے حضرت یوسف چھوٹے بچے ہیں، لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے، ان کے خراٹوں کی آواز حضرت یعقوب کے کانوں کے اندر پڑی تو ایک دم سے آپ کی نظر نیت نہ باندھے نماز پڑھتے پڑھتے یوسف کے اوپر جا پڑی، نماز پڑھ لی۔ اگلا دن ہوا پھر جا کر کے، تیسری مرتبہ ہوا پھر جا کر کے، 3 مرتبہ یہ واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا کہ نماز کی نیت باندھتے یوسف کے خراٹوں کی آواز آتی تو آپ کی نظر اٹھ کر کے حضرت یوسف کے بدن کے اوپر، چہرے کے اوپر جا پڑتی۔ تو اس وقت کے اندر اللہ رب العزت نے ملائکہ کی جماعت سے یہ کہا کہ دیکھو میرا دوست، میرا پیغمبر، میرا رسول میری عبادت کر رہا ہے، میرے آگے بندگی کے فرائض کو ادا کر رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، لیکن میری طرف سے توجہ ہٹا کر کے اس نے اپنی آنکھیں اپنے بیٹے کی طرف کر لی۔ تم گواہ رہنا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، میں اس کی آنکھوں کو نکال دوں گا، اور جس کی وجہ سے اس نے میری توجہ ختم کر کے اس کی طرف کی ہے، میں اس کو ایک عرصے دراز تک اس سے جدا کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے قسم کھائی تھی حضرت یعقوب کی صرف اتنی سی چوک کی وجہ سے کہ نماز پڑھتے ہوئے نظر جو ہے بجائے اللہ کی طرف ہونے کے بیٹے کی طرف پہنچ گئی ہے۔ تو اللہ نے اتنا سخت امتحان لیا، اتنی سخت آزمائش کی کہ 40 سال یا 80 سال تک حضرت یوسف کو یعقوب سے جدا رکھا، اور ایسا جدا رکھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ اس کو بھلا نہیں پائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غم تھا، چند دنوں کے بعد میں مندمل ہو گیا، بھول گیا، ہمارا باپ رخصت ہو جاتا ہے، ماں رخصت ہو جاتی ہے، بھائی رخصت ہوتا ہے، مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 1 سال میں، 2 سال میں بھول جاتے ہیں، پھر یاد ہی نہیں رہتا ہے۔ لیکن وہاں حال یہ ہے کہ اتنی لمبی دراز مدت ہو رہی ہے، لیکن ہر لمحہ غم ایسا ہی ہے جیسے ابھی یوسف جدا ہوئے ہیں، کتنی تکلیفوں کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، آنکھوں کی روشنی اور بینائی کو چھین لیا گیا ہے، آپ کی خوبصورتی کو چھین لیا گیا ہے۔ جو آنکھوں کے اندر خوبصورتی کالی پتلی سے ہوا کرتی ہے، اس تمام پتلی کو ختم کر دیا گیا ہے، آپ کے چہرے کو بے رونق کر دیا ہے، آپ کے قوا کو کمزور کر دیا ہے، آپ کی تمام بدن کو نحیف کر دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ چھوٹے بیٹے بنیامین کو بھی رخصت کر دیا، آپ سے جدا کر دیا ہے۔ اتنی پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا گیا، کتنی وجہ سے؟ صرف اتنی سی خطا کی وجہ سے کہ نماز پڑھتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کی توجہ بجائے اللہ کی جانب سے یوسف پر پڑ گئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب سوچو تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارا دھیان کہاں ہے؟ ہر آدمی کا دھیان اپنی چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ مثلا کوئی کرانہ اسٹور کرنے والا ہے تو نیت باندھے ہوئے بھی اس کی دھیان اور اس کی توجہ اپنی دکان کی طرف ہوتی ہے۔
ایام قربانی آ رہے ہیں تو مدرسے والوں کی توجہ اور دھیان نماز کے اندر بھی قربانی کی کھالوں کی طرف ہوتا ہے کہ اس کی کھال کہاں سے لانی ہے، اس کی کھال کیسے چھین کے لانی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو اس کی جیب سے پیسے کیسے نکالنے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہوگا جب یعقوب علیہ السلام کی اتنی سی چوک کے اوپر اتنے غم کے اندر، اتنی پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھو تو تمہیں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اتنا تصور نہیں کر سکتے ہو تو یہ سوچ لو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور یہ جھوٹ نہیں ہے۔ آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا دھیان کولر کے اندر ہوتا ہے، نیت باندھ رکھی ہے، قاری صاحب نے قاعدہ ذرا لمبا کر دیا تو یہ سوچتے ہیں کب سلام پھیرے، کب جلدی سے اگلی صف میں جا کے کولر کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں۔ ہمارا دھیان کولر کے اندر ہے، مسجد میں اے سی لگا ہوا ہے، جو قریب میں اے سی ہے اس کے پاس جا کر کے نماز پڑھوں۔ تو ہمارا دھیان رب کی طرف کہاں ہوتا ہے؟ ہمارا دھیان تو دنیا کی چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ تو ہمارا رب ہماری کتنی آزمائش لے گا، کتنی مصیبتیں ہمارے پاس آئیں گی، لیکن پھر بھی اس رب کا کتنا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ان تمام چیزوں کے باوجود کتنی نعمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے، کتنے انعامات سے ہمیں نواز رہا ہے۔ ہم اپنی غلطی کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنی خطاؤں پر نظر نہیں کرتے ہیں، اپنی کمیوں پر نظر نہیں کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف نظر کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں اللہ کی رحمت تو ابھی آئی نہیں ہے، اللہ نے انعام تو ابھی ہمیں کیا ہی نہیں۔ پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بھی بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا واقعہ اور یہ آیت ہمیں درس دے رہی ہے کہ ایک ذرا سی چوک سے یعقوب کو کتنے غم جھیلنے پڑے ہیں، اور تم اللہ کی نماز پڑھتے ہو، تمہارا دھیان نماز پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر پہنچ رہا ہے، پنکھے کی ٹٹخنی پر پہنچ رہا ہے، آگے کچھ لکھا ہوا ہے اس پر پہنچ رہا ہے، برابر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر ہماری نظر جا رہی ہے، تو ہمارا دھیان رب کی طرف کہاں ہوتا ہے؟ ہمیں نماز پڑھنی ہے تو دھیان رب کی طرف رکھنا ہے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کے ہم انعام کے مستحق بنیں گے، رحمت کے مستحق بنیں گے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے ہرگز نہیں، بلکہ تمہارے جی نے ایک بات کو گھڑ لیا ہے، فصبر جمیل، بس اب تو صبر ہی بہتر ہے، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو لے آئے میرے پاس، انہ هو العلیم الحکیم، بلا شبہ وہی باخبر ہے، حکمتوں والا ہے۔ وتولی عنہم، یعقوب علیہ السلام الٹے پاؤں پھرے اپنے بیٹوں سے، وقال یا اسفا علی یوسف، اور بولے ہائے افسوس یوسف پر، وابیضت عیناہ من الحزن، اور اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی غم کی وجہ سے، فہو کظیم، اور وہ اپنے آپ کو گھونٹ رہا تھا۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم یوسف کی یاد تمہیں اب تک ہے، حتیٰ تکون حرضا، یہاں تک کہ وہ تمہیں گھول دے، او تکون من الحالکین، یا تم مردہ ہو جاؤ۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنا اضطراب اور اپنا غم اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے ان باتوں کو جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف وَأَخِیهِ، اے میرے بیٹو جاؤ اور تلاشو تم یوسف کو اور اس کے بھائی کو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور مایوس نہ ہو تم اللہ کے فیض سے، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے فیض سے مایوس نہیں ہوتے ہیں مگر کہ وہی قوم جو نافرمان ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔